السلام علیکم ناظرین، افتخار شراز کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہم کچھ بات کریں گے وہ کہانی کے جو 8 فروری کو ہوئی، لیکن اس کی جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے جو چھپے حقائق ہیں، اس کے پیچھے جو چھپے راز ہیں، وہ آہستہ آہستہ آشکار ہو رہے ہیں، لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ اور ابھی تو کئی کہانیاں منظر عام پہ آئیں گی کہ 8 فروری کو کیا ہوا، کس طرح سیٹوں کی بندر بانٹ کی گئی، کس طرح لوگوں کو ایوان تک پہنچایا گیا، کس طرح پھر یہ حکومت بنی، کون پیچھے ہٹ رہا تھا، کون آگے آ رہا تھا، کون ریلیکٹنٹ تھا، کس کو کان سے پکڑ کے، کس کو گردن سے پکڑ کے، کس کو کیسے کیسے گھسیٹ کے لایا گیا۔ تو اب کچھ کہانی ہم کر لیتے ہیں MQM پاکستان کی، کہ جو ظاہر سی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے پاک سرزمین پارٹی بھی اچانک ہوا میں بخارات بن کے اڑ گئی، اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی بالآخر MQM پاکستان میں دوبارہ شامل ہو گئے۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ کامران ٹیسوری صاحب، جن کو MQM پاکستان کبھی اون نہیں کیا کرتی تھی، اور وہ ایک بڑے اہم صوبے سندھ کے گورنر بن گئے، اور اس کے بعد پھر سارے کامران بھائی ٹیسوری بھائی کہنے شروع ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کہیں سے بول رہے تھے، ان کو بھی کہیں سے طاقت ملی تھی۔ لیکن اب جب کہ MQM پاکستان سندھ میں بھی اور پھر قومی اسمبلی میں 16-17 سیٹوں کے ساتھ دوبارہ سے آ گئی ہے، اور اگرچہ شروع میں تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو من پسند منسٹریز بھی دے گی اور ان کو من چاہے عہدے بھی ملیں گے، لیکن ان کو بعد میں بتایا گیا کہ جی آپ تو ہم بس ویسے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، ورنہ حکومت بنانے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ اب جو MQM کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے دھڑے بندی تو ہے۔ فاروق ستار صاحب بھی دیکھا تھا کس طرح باہر گئے، پھر ان کو مجبوراً دوبارہ اسی میں آنا پڑا، اور ایک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں سب کو ضم ہونا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اندر گروپس موجود ہیں، اور ہر گروپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے۔ لیکن ہوا کیا ہے، پچھلے دنوں کیا ایسی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے اندر پھر ان کو کیا میسیج دیا گیا ہے، تو وہ کچھ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے، اور اگرچہ وہ کافی حد تک درست بھی ہے، کہ 2 گروپس ہیں۔ ایک گروپ کامران ٹیسوری صاحب کا گروپ، وہ گروپ ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتا ہے کہ MQM پاکستان کے اندر ان کی گرفت مضبوط ہے، اور مقتدر حلقے بھی ان کو اہمیت دیں اور ان سے بات کریں، اور جو بھی MQM کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں وہ انہی کے ذریعے ہونے چاہیے۔ اور ان کے مقابلے میں ایک اور گروپ بھی ہے، مصطفیٰ کمال گروپ، وہ کہ جو پاک سرزمین پارٹی بنی تھی، اور اس پارٹی کو تحلیل کر کے وہ دوبارہ آ کے تو خالد مقبول صدیقی بھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور باقی لوگوں کے ساتھ عامر خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ گروپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اتنا بڑا قربانی دے کے گویا کہ ایک سیاسی جماعت کو ہم نے تحلیل کر دیا، اور تحلیل کرنے کے بعد ہم آ کے ضم ہوئے، تو اب اس MQM پاکستان کو چلانا ہم نے ہے، اور مقتدر حلقے بھی اگر کوئی بات کریں گے تو ہم سے کریں گے، تو گویا کہ اس پارٹی کی تقدیر کا کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ ہم کریں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو کچھ ملے گا بھی تو وہ بھی ہمیں بتایا جائے گا، اور پھر ہم نے کس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، کس کو کہاں بٹھانا ہے، گورنر بنانا ہے نہیں بنانا، کابینہ کے اندر جو لوگ شامل ہونے ہیں وہ کون ہوں گے، وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ رفت چل رہی تھی پارٹی کے اندر، تو مقتدر حلقوں کو بھی اس کی خبر ہوئی، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو جا کے بتایا گیا، بلایا گیا کہ آئیں بھائی ذرا بیٹھیں، آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ گپ شپ کرنی ہے۔ اس گپ شپ کے اندر جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ بھائی جان ذرا خیال کریں، یہ جو آپ الیکشن جیت کے آئے ہیں نا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کیسے جیت کے آئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایوان تک جو آپ کا سفر ہے نا وہ کیسے ہوا ہے، تو لہٰذا یہ تھوڑا سا آپ خیال کریں کہ اب آپ ایوان کا حصہ بن گئے ہیں، سندھ میں بھی آ گئے، آپ مرکز میں بھی آ گئے ہیں، مرکز میں آئے ہیں تو کچھ آپ کو وزارتیں بھی مل گئی ہیں، تو شکر کریں،
دوسرا یہ ہے کہ اب آپ ماشاءاللہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں، اب آپ کے لیے کراچی میں سندھ میں کوئی پرابلمس بھی نہیں ہیں، تو یہ دھڑے بندی والا معاملہ ہے نا، اس کو ذرا آپ خیال سے اپنے دل سے اور دماغ سے نکال دیں۔ اب اہم کام میں کوئی دھڑے نہیں ہیں، کوئی گروپس نہیں ہیں، سب ایک جماعت ہے اور آپ ایک جماعت کے طور پہ بیہیو کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے نا تو پھر پرابلمس ہوگی، اور آپ کو پتہ ہی ہے سندھ کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا، اور یہ مینڈیٹ کیسے آپ کو ملا آپ جانتے ہیں۔ تو اب یہ مصطفیٰ کمال گروپس یا پھر ٹسوری گروپ، ان گروپوں کو چھوڑیں، بطور جماعت بیہیو کریں اور پرسکون رہیں، کیونکہ جو آپ کی آپس کی لڑائی ہے وہ شاید حکومت کے لیے تو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت کو تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی، اس کے بغیر پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر چل رہے ہیں، آپ کو تو ہم نے ایک پیکیج کے اندر آپ اکاموڈیٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپس کی لڑائیاں آپ شروع کر دیں اور اس کے بعد آپ یہ تاثر دیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ کچھ اور بہتر کریں۔ جو ہو گیا ہے یہی ہوا ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہونے والا، اور اگر آپ نے اس گروپ بندی، اس دھڑے بندی کو جاری رکھا تو پھر حکومت کے لیے تو جیسے میں نے کہا کہ مشکلات کوئی نہیں ہوں گی، آپ کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک پیغام دیا گیا ہے، اور ساتھ میں ٹسوری صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی اب آپ کی گورنرشپ کو ہے وہ زیادہ دن تک نہیں چلنے والی، اب آپ بھی آرام کریں، کافی آپ کو ٹائم ملا ہے، آپ نے وہاں پہ گورنرشپ انجوائے کی ہے اور جو آپ کر سکتے تھے تو آپ نے کر لیا ہے۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی اب نہیں مان رہی تو کیا کیا جا سکتا ہے، اب وہاں پہ ظاہر سی بات ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشاورت سے کوئی نئی ہستی آئیں گے تو کم از کم آپ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ناظرین بتانا آپ کو مقصود تھا کہ اب ان جماعتوں کو ریئلائز بھی کرایا جا رہا ہے۔ اور چھوٹی سی خبر ساتھ اس کی جڑی یہ بھی بتا دوں کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ، سینٹ سیکریٹریٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ کچھ میرٹ پہ بھی تقرریاں ہوتی ہیں لیکن سیاسی بنیادوں پہ بھی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی کچھ ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ راجہ پروفیسر صاحب کے جو اسپیکر تھے اب انہوں نے اپنے دور میں کچھ تقرریاں کی تھی، اب آ گیا صادق صاحب، ادھر بھی صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ تھے وہ بھی تقرریاں کر گئے ہیں، اب آ گئے ماشاءاللہ یسر رضا گیلانی صاحب، تو ادھر بھی کچھ معاملات گڑبڑ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو تقرریاں تھیں تو ان کو بھی لے کے اب کچھ آ رہے ہیں کچھ لوگ کہ بھئی اب وہ لوگ فارغ ہوں، تو ادھر بھی کچھ گفت و شنید اوپر کی رہنماؤں میں ہوئی ہے نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، ادھر بھی یہ کہا گیا کہ بھائی جان یہ جو سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو لایا جاتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھی حلقے کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے حلقے کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ میرٹ کی باتیں نہ کریں۔ میرٹ اگر ہوتا تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم کیسے اقتدار میں آئے، کیسے ایوان تک پہنچے ہیں، تو یہ میرٹ کے بھاشن نہ سنائیں، اور جو لوگ اب آ گئے ہیں وہ رہیں گے اور ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے لوگ بھی لے کے آئیے گا، لیکن جو ماضی میں آ چکے ہیں وہ تو رہیں گے، اب ان کو کہیں گھر تو نہیں بھیجا جا سکتا، تو ادھر بھی معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں۔ تو فی الحال تو دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، لیکن اگر ایک دوسرے کو سمجھا نہ پائے تو وہاں پہ بھی صورتحال ایسی کچھ ہوگی کہ پھر سمجھانے کے لیے کوئی اور آئے گا۔ تو یہ صورتحال ہے، اب دیکھا جائے کہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، جن کے بارے میں تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرا کے آئے ہیں اور ان کے مینڈیٹ کو چرانے کے بعد ان کو حکومت بننا کے یہ قابل ہوئے ہیں، تو اب دونوں جماعتیں، تینوں جماعتوں کے اندر سے لوگ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جیسے ملا ہے اور جیسے حکومتیں بنی ہیں، ان میں نہ تو گروپ بندی کی کوئی بات کی جائے اور نہ ہی میرٹ کی بات کی جائے، کیونکہ سب کو معلوم ہے جو کچھ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے۔ تو یہ حقیقتیں ہیں، جیسے میں نے ابتدائی میں بتایا کہ 8 فروری کے الیکشن کو لے کے جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جس طرح کا کہانیاں منظر عام پہ آ رہی ہیں، تو کچھ اور حقائق بھی ہیں، کیونکہ 8 فروری کے دن جب 9 فروری ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو الیکشن جیتے تھے لیکن بنیادی طور پہ الیکشن ہارنے والوں کے حق میں گواہی دے رہے تھے کہ ہم نہیں جیتے، الیکشن تو یہ جیتے ہیں، وہ جو فارم 45 اور فارم 47 کی کہانی چلتی رہی۔ تو اب دیکھیے گا آنے والے وقتوں میں بھی کچھ ایسے کردار سامنے آئیں گے جو
8 फरवरी के जो तल्ख हक़ाइक़ हैं वो लोगों के सामने आएंगे। अभी तक तो ड्राइंग रूम्स में ये बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि ये लोग बाहर आएंगे और 24 करोड़ आवाम को बताएंगे कि 8 फरवरी को एक्चुअली हुआ क्या था। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।